بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سامعین کرام اس رب کریم کی بارگاہ میں ہم اس رب کی جتنا زیادہ شکر بیان کرے حمد بیان کرے تعریفیں کرے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کی. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. سامعین کرام ہم سب مسجد کی فضیلت پر بیان سن چکے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مسجد اسلامی معاشرے میں کیا اہم رول ادا کر سکتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے بیان سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کیا وہ مساجد تھی. اور یہی وہ سنت انبیاء ہے کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی اسلام کو لے کر گئے, چاہے تجارت کے غرض سے گئے یا وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے, ہر جگہ سب سے پہلا جو ان کا مقصد تھا, سب سے پہلا ہدف تھا, وہ مسجد کی تعمیر تھی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسی مساجد موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مساجد کثیر المقاصد ادارہ ہوا کرتا تھا, ملٹی پرپس انسٹیٹیوٹ ہوا کرتی تھی. اسی مساجد میں ایک طرف نمازیں ادا کی جاتی تھی تو دوسری طرف قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی اور اسے علوم سکھائے جاتے تھے. اسی مسجد میں ایک طرف فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور دوسری طرف لوگوں کو جو قیدی بنا کر لائے جاتے تھے انہیں رکھا جاتا تھا, اور طرح طرح کے سماجی اور قرآنی کام اسی مسجد سے ادا کیا جاتا تھا. اور یہی سلسلہ مسلمان ہمیشہ اپناتے گئے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ قرطبہ میں, دمشق میں, بغداد میں اور اسی طرح بہت سے شہروں میں, بہت سے ممالک میں جہاں ایک طرف مساجد تھی وہیں پر تعلیمی ادارے بھی تھے, وہیں پر مسلمانوں کو تعلیم سے بھی جوڑا جا رہا تھا. جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی وہیں پر اس کو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا جا رہا, اور اسی مسجد میں اسے تعلیم دی جاتی. اور اسی سلسلے کی کڑی ہمارے مسجد کی مکتب بھی ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کریم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. سامعین کرام, میں نے ابھی کہا کہ مسجد کثیر المقاصد ادارہ ہوا کرتا ہے. ہماری یہ مسجد کثیر المقاصد ادارہ کب ہوگی جب ہم اس مسجد کو مختلف طریقوں سے استعمال کریں. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے اس تعلیم کو اپنے آئندہ نسلوں تک منتقل کریں, ان کو بتائیں, ان کو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بتائیں. اور یہ جو مساجد ہوا کرتی ہے یہ اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کو تشکیل دیا کرتی ہے, اسلامی معاشرے کو جوڑ کر رکھا کرتی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کرنے جاؤ یا عیدین کی نماز ادا کرنے جاؤ تو ایک راستے سے مسجد جایا کرو تو دوسرے راستے سے گھر واپس آیا کرو. کیوں؟ اس کا مقصد اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہم سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم جہاں رہتے ہو وہ دارالکفر ہوگا, وہ اسلامی کنٹری نہیں ہوگی, تو تمہیں کرنا کیا ہے کہ ایک راستے سے جانا ہے, دوسرے راستے سے واپس آنا ہے. اس میں کیا ہوگا, یہ تمہارے مخالفین ہوں گے تو تمہاری تعداد کو دیکھ کر ان کے اندر خوف پیدا ہوگا اور ان کے اندر روب پیدا ہوگا. جو ہمارے پاس جو تلوار رکھی گئی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو پہلے خطبے کے اندر تجارتی اصول بیان فرمایا کرتے تھے. یہ جو موسم چل رہا
عبادت کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ مساجد کی مثال ایک دھاگے کی طرح ہوا کرتی ہے، ایک مالے کی طرح ہوا کرتی ہے۔ مالے کے اندر جو دھاگا ہوا کرتا ہے وہ دھاگا تمام مورتیوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ مساجد کا کردار ہے، یہ تمام کی تمام امت مسلمہ کو جوڑ کر رکھتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہفتے تک ملاقات نہیں کرتا، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان نماز جمعہ کے لیے آتا ہے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے حال و احوال کو جانتا ہے کہ آپ کا کیا چل رہا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی خیریت کیسی ہے۔ وہ نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ مساجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یاد رکھیے کہ جس جگہ مسلمان جہاں گئے سب سے پہلا آپشن انہوں نے رکھا کہ مسجد کی تعمیر کرنی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مختصر میں اس بات کو بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ جو اسلامی حکومت ہوا کرتی ہے، اسلامک گورنمنٹ ہوا کرتی ہے، اس میں ہر چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے، ہر چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، مسجدوں میں نماز ادا کرنی ہے۔ ابھی علماء نے بیان فرمایا کہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ گھر میں نماز ادا کرنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعید بھی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کی امامت کرائے اور لکڑی نہ جلا کر کے اس شخص کے گھروں کو جلا دوں جو شخص اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ زکات۔ حضور اکرم زکات کے بارے میں بہت زیادہ امت کو ترغیب دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہی قرآن کریم میں زکات کا ذکر ہے۔ زکات کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت کو مسلمان اپنی غریب طبقہ میں خرچ کرے، اس دولت کو مسلمان اپنے غریب طبقہ میں خرچ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جہاں ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مساجد کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے، یہ دینی تعلیم پڑھنے والے کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کا فضل ہے یہ پھیلتا پھولتا جا رہا ہے اور روز بروز مدارس میں مساجد میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد جو اسلامک مملکت چلی وہ ہماری طرح نہیں کہ گھر گھر چندہ ہوتا، 100 گھر پیچھے لگایا جاتا، امام صاحب کو دیا جاتا، ایسا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھا کہ پوری زکات وصول کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ میں جمع ہوا کرتا تھا، وہاں سے تمام کے تمام مدارس میں، تمام کے تمام مساجد میں ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی، تمام کے تمام اداروں میں، تمام کے تمام دینی تعلیم دینے والوں میں، تمام کے تمام جو دین کا کام کر رہے ہیں یا جو غریب طبقہ ہے، تمام کے تمام لوگوں میں زکات کے مال کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں، ہمارے پاس اسلامی شریعت باقی ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں جس کے ذریعے ہم شریعت کو اپلائی کر سکے، شریعت کو نافذ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے، جو کام گورنمنٹ کیا کرتی تھی وہ تم فردن کرو گے، وہ تم اکیلے کرو گے۔ جو مساجد کے خرچ کو حکومت اٹھایا کرتی تھی اب تمہارے پاس اپنی حکومت نہیں ہے، تم خود اٹھاؤ گے۔ جو ہمارا زکات حکومت کے پاس جاتا تھا پھر حکومت تقسیم کرتی تھی، اب ڈائریکٹ ہم مسجدوں میں تقسیم کرتے ہیں، اب ڈائریکٹ ہم مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم مدارس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑے، اس لیے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مساجد اور مکاتب کا جو کمبینیشن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا، جہاں مسجد ہوگی وہاں مدارس بھی ہوں گے، وہاں مکاتب بھی ہوں گے، وہاں اسکول بھی ہوں گے، وہاں یونیورسٹی بھی ہوں گی، تمام طرح کے جب لوگ تعلیم سے غافل تھے، دنیا کو تعلیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تب مسلمان تعلیم میں سب سے آگے تھے۔ اب بغداد کے بارے میں پڑھ لیں، رناتا کے بارے میں پڑھ لیں، کہاں اسلامی حکومت میں ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جن کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس اب پوزیشن ایسی آ گئی ہے کہ ہم دینی تعلیم بھی نہیں پڑھتے۔ مسجد بنائے ہیں تو صرف مسجد کا ایک مقصد نہیں کہ ہم یہاں نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے اگر ہمارے پاس مکاتب موجود نہیں ہوں گے، اگر ہمارے پاس مدارس موجود نہیں ہوں گے تو یہ مسجد کے سب بھی آپ کو خالی ملیں گے۔ اس لیے کہ مکاتب بہت زیادہ ضروری ہے،
मसाजिद को नमाजी फराहम करते हैं। मकातिब में हमारे बच्चे नमाज पढ़ने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिकल आकर नमाज पढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को मकातिब में भेजें, उनको दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम दें, दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनाए। आखिरी गुजारिश करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मस्जिदों में जरूर लाएं। वो बच्चे जो 4 से 5 साल के उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 5 साल उम्र हो चुका है, उनको मस्जिद में जरूर लाएं। खेले कूदे कोई बात नहीं, ऐसे बच्चों को ना लाए जो मस्जिद में नापाकी कर सकते हैं, पेशाब पखाना कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को ना लाए। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, अपने वालिदैन को, अपने वालिदा को, अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने चचा को, अपने बड़े भाई को देखकर वो नमाज सीखेंगे। उसके बाद वो आगे इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद, कुछ उम्र के बाद वो भी नमाज पढ़ने वाले हो जाएंगे। एक जुमला याद रखिए कि अगर आप नमाज पढ़कर देखिए कि आपके पीछे अगर खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, तो याद रखिए कि अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के बारे में आज से गमगीन और गमज़दा होना शुरू कर दीजिए। याद रखिए कि हमारे मुस्तकबिल के नमाजी कहाँ है? जो चंद बूढ़े हमारे दरमियान मौजूद है वो तो नमाज पढ़ते हैं, और हमारे जवान नौजवान माशाअल्लाह कुछ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन तमाम के तमाम नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मस्जिद तामीर की, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन इस मस्जिद की असल जो तामीर है, उलमा मौजूद है, तामीर 2 किस्म की होती है। एक ईंट को ईंट लगा देना और मस्जिद की स्ट्रक्चर को और बिल्डिंग को खड़ा कर देना, एक ये तामीर है। एक मस्जिद को आबाद करना, ये भी तालीम है। तमाम मेरे दोस्तों और तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आज से इरादा करें कि नई मस्जिद बनी है, हम यहाँ अपने सजदों की निशानियां जरूर छोड़ेंगे और अपने छोटे बच्चों को भी यहाँ नमाज पढ़ने लाएंगे और मकातिब में भी अपने बच्चों को भेजेंगे। वाक़िब दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं करें, सुन्नत अदा करें।